آج ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں حافظ عبدال قادر چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو ان کو، آپ بھی مبارکباد دے دیں، اور ان کے والد کو والدین کو بہت مبارک ہو۔ بہت بڑی سعادت ہے، نعمت عظمیٰ جسے کہا جائے، اور اس کائنات میں اگر یہ کہا جائے سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد یہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مسلمان آنکھیں بند کر کے کہا ہاں بالکل یہی سب سے بڑی نعمت۔ اتنا بڑا کلام اللہ نے سمندر سے زیادہ بڑا اور پہاڑوں سے زیادہ وزنی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے سینے میں محفوظ فرمائی۔ اللہ کی قدرت ہی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کے ایک شاہکار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چند ایسے حفاظت کی شکلیں اللہ نے بنائی ہے، ایسے سینوں کو منتخب کیا اللہ نے اپنے علم ازلی میں کہ قیامت تک ایسے بندے اللہ پیدا کرتے رہیں گے، ان کے سینوں کو اللہ نے چنا ہے اس کلام مقدس کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ بچہ بھی ان خوش نصیب بندوں میں سے اللہ کا ایک بندہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ اب دیکھو نا، اپنی زبان کی کوئی کتاب ہو، 3-4 صفحات ہو، وہ 2 دن یاد رکھے گا، تیسرے دن بھول جائے گا، لیکن یہ اللہ کی قدرت یہ ہے نا کہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام، اور وہ سب الف لام میم سے لے کر ودناس تک آپ کو یہ بچہ سنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتی کہلوات ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس پر جو انعامات ملنے والے ہیں اور اللہ کی جو رضا ہے، دیکھا جائے تو عالم اسباب کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام عطا فرماتے ہیں تو ان کی والدین کے لیے، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ نے بخشش کا جو ہے وہ انتظام کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ارادہ فرما رکھا ہے، کیونکہ جس سینے میں اللہ کا کلام، اللہ اس کلام کو، اس سینے کو پھر آگ نہیں ڈالیں گے، پھر جسم کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بہت بڑی نعمت، اور دنیا کے اندر سکون بھی اسی کو ملتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام اور اس پر عمل پیرا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، وہ انسان اربوں خربوں میں رہنے والے انسان سے زیادہ جو ہے وہ پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے اس کو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں ذکر، ہمارے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ آپ نے آیت سنی نا، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد اللہ کا کلام، قرآن کریم کے کئی نام ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے، فرقان قرآن کے اندر موجود ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اسی طرح قرآن کا ایک نام ذکر ہے، نصیحت والی کتاب۔ ذکر کا مطلب ہے وہ کتاب جس میں نصیحت، ناصحانہ باتیں، جس میں خیر خواہانہ باتیں۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ سراپا نصیحت، یہ سراپا خیر خواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ کلام عطا فرماتے ہیں، اللہ اس پر بڑی مہربانی فرمانا چاہتے ہیں، دنیا میں اس کو سکون ملتا ہے، دنیا میں سکون والی زندگی، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے اور اس کی قبر بڑی شاندار ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کا کلام سینے میں لے کر جا رہا ہے، سب پیچھے رہ گئے، ماں باپ بھی قبر تک ساتھ آئیں گے، باپ، والد، بھائی وہ بھی چھوڑ جائیں گے، اور اسی طرح مال و دولت وہ تو پہلے ہی چھوڑ گیا، لیکن جو چیز انسان کے ساتھ جا رہے اللہ کا کلام سینے کے اندر، یہ کلام اللہ کے سینے میں، سینہ کتنا مبارک ہے، اللہ کو اپنے کلام سے اتنی محبت ہے، جس سینے میں یہ کلام ہوگا وہ سینہ نہ ہو کتنا پیارا ہوگا، ہمیں ابھی اندازہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اسے تنگ نہ کرو، مجھ سے سوال کرو، فرشتے واپس چلے جاتے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کا تو سب حکم مانتی بھی، سنتی بھی ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ اللہ آسمان سے ہی باتیں کرتے ہیں، اللہ زمین سے ہی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ مجال ہے ایک انگشت برابر،
ایک انگلش تو بہت بڑی ہے، ایک انگلی ایک بال برابر اللہ کے حکم سے روگردانی کرے، نہیں ہمت ان میں. قال اطعنا طائعین، یا اللہ ہم سدا آپ کے فرما بردار رہیں گے. کس نے کہا؟ زمین آسمان سے اللہ سے عرض کیا. اس لیے لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے ہم دیکھتے آسمان میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ڈر نہیں کہ گرے گا کبھی، بغیر سکون کا اللہ نے قائم کر رکھا ہے. اللہ نے اپنے قدرت سے قائم کر رکھا ہے. اگر اللہ گرانا چاہے، اللہ قرآن میں فرماتے وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. یہ ہم نے تھام رکھا ہے، ورنہ یہ گر جائے فرمایا کوئی روک نہیں سکتا. ساری ٹیکنالوجی اور ساری سائنس، ساری طاقت صفر بن جائے اس کے آگے، اللہ کی ایک مخلوق آسمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ نے اپنے قدرت سے تھام رکھا. اللہ کی سنتے، اللہ کی مانتے ہیں. تو یہی زمین کا ایک ٹکڑا اللہ کے علم میں ہے، کون سا ہمارے نصیب میں ہے، کون سا ہمارا مقدر ہے. جب اس زمین کے ٹکڑے پر یہ حافظ قرآن پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے فرماتے ہیں زمین تجھے خبر ہے تیرے پاس کون آیا ہے، یہ وہ بندہ ہے. زمین تو ظاہر ہے وہ تو مخلوق ہے نا، غیب کا علم تو نہیں رکھتی وہ. اللہ اسے پہلے بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق میرا وہ بندہ ہے، یہ اس کے سینے میں میرا کلام ہے، ہم نے اس کے لیے عذاب سے معافی کا بندوبست کر رکھا ہے، ارادہ کر رکھا ہے، اس کے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچے. روح تو اللہ کے پاس سلامت پہنچ گئی ہے لیکن اس کے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچے. زمین اللہ سے عرض کر دے یا اللہ میری ہمت کہ جس کے سینے میں تیرا کلام میں اسے تکلیف دو، قیامت تک یہ جسم سلامت رہے گا انشاءاللہ. آج بھی حافظ قرآن جو نیک انسان، نیک حافظ قرآن دنیا سے گیا ہو، یقین کرے اپنے قبر کے اندر صحیح سلامت ہے، چاہے سالوں سال سینکڑوں سال گزر گئے. اللہ ایسے جسم کو مٹی کی خوراک نہیں بناتی. یہ قدردان اللہ ہے. ان اللہ شاکر علیم، اللہ سے زیادہ قدردان کون ہو سکتا. کل میں نے ویڈیو دیکھی، افغانستان اور امریکہ کی جنگ میں 17 سال پہلے ایک افغانی لڑکا، گمنام لڑکا، کوئی نہیں جانتا، نوجوان لڑکا، صدیم کی عمر کے لڑکا ہوگا، وہ شہید ہو گیا. 17 سال بعد وہ روڈ کے قبر آ رہی تھی، روڈ کے اس میں مجبوراً قبر کو کھولا، دیکھا بالکل صحیح سلامت اندر موجود ہے. اب بتائیں، امریکہ تو کہتا ہے ہم جیت گئے، لیکن اللہ بتاتا ہے اب مجاہدین جیتے ہیں. اللہ کیا وہ جیت گئے؟ دیکھو 17 سال، 40 سال بعد، 40 دن کے بعد آدمی گلنا شروع ہو جاتا ہے. ناک سب سے پہلے گلتی ہے، پھر اس طرح گوشت گل جاتا ہے، ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے 10-12 سال کا پتہ ہی نہیں چلتا کوئی ہے. ہاں 17 سال ہو گئے، ایک بار بھی اس کا مٹی کی نظر نہیں ہوا. اور جس سینے میں اللہ کا کلام ہوگا، یہ سینہ اللہ کا کتنا مبارک ہو. لیکن میں عرض کروں اس سب تب ہوگا، حافظ تو بہت ہیں لیکن کام والے حافظ بنو. اللہ مانگتے کام والا حافظ. کیا یہ قرآن پڑھا ہے تو اس کی قدر کرو، اس نعمت کو ضائع نہ کر دینا، اس کو ضائع نہ کر دینا اس عارضی دنیا کے لیے. اسے بلا نہ دینا، اس سے غفلت نہ رکھنا، اس پر عمل کرتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی. آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آپ کے علم میں یہ بات لے آؤں، ان کی شہادت بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی. اب دیکھیں نا، 40 دن کا محاصرہ ہو، ایک بھوکے پیاسے بوڑھے بیمار ضعیف عثمان رضی اللہ، اتنا مشکل حالات میں 40 دن محاصرہ ہے، قطرہ قطرہ جمع کر کے ادھر سے کوئی گلاس، کوئی 2 گلاس، کوئی مٹھی پانی کا انتظام کر کے چھپا کے ان کے پاس پہنچایا جا رہا ہے. اس طرح زندگی گزر رہی. لیکن قرآن سے ایسا تعلق کہ آخری وقت جب برچھا مارا گیا، ان کو شہید ہوئے، خون کا فوارہ نکلا، قرآن پر گرا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر، اس صفحے پر کھولا ہوا تھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری طرف سے ان سے نمٹ لے گا. اور اللہ نے دکھایا دنیا کے اندر جنہوں نے یہ جو ظالم بدبخت ہے، اللہ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا. کوئی لنگڑا ہوا، کوئی آنکھوں سے معذور ہوا، کوئی برس کا بیمار ہو کر مرا، اور خود کیا کرتے تھے، اے اللہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہو. لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول نہ کی. اتنے بڑے ہستی پر انہوں نے اتنا ظالمانہ جابرانہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا. اللہ کا ان کا مقام فرمایا کرتے تھے. ان کی بات میں عرض کرنے کے لیے میں نے واقعہ بتایا کہ قرآن سے عشق محبت فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. لوگوں اگر دل پاک رہے نا، کبھی قرآن سے تمہارا جی بھر ہی نہیں سکتا.
دل کے اندر پاکی ہونا ضروری ہے. اگر دل پاک ہوئے تمہارا کوئی دن تلاوت کے بغیر گزرے گا ہی نہیں. لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، یہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہیں تم اللہ کے کلام سے تمہارا دل بھر ہی نہیں سکتا. جتنی محبت اللہ کے کلام سے، اتنی محبت، اتنا اللہ کے کلام سے لگاؤ، ایسا جو ہے عاشقانہ تعلق. تو ہم بھی قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، سب سے پہلے تو عزم کریں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. حافظ ہونے کے بعد بھی قرآن مکمل نہیں کرنا، قرآن میں زندگی کو مکمل کرنا ہے. قرآن ختم نہیں ہوگا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں اس قرآن کی وفا ہے. میں اس دن اپنے مولوی صاحب دوست سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا سائیں یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن اس سے زیادہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن کے سامنے تھا، میں نے کہا یہ ہم اتنا پہچانتا، ہمارے ماں باپ اتنا نہیں پہچانتے. یہ تو اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کی طاقت. میں نے کہا یہ ہمارے سے اتنا وفادار ہے نا، ہمارے ماں باپ اتنا وفادار نہیں ہے. یہ ہمارے اتنا وفادار ہے کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر قبر میں سلامتی سے سوال جواب کے وقت گزر جائے گا، اور ہمیں محشر کے دن بھی یہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، اور ہمیں جنت میں سلامتی کے ساتھ لے جائے گا. اللہ سے راضی کروائے گا، اللہ کو ہم سے راضی کروائے گا. یہ اتنا وفادار ہے. یہ تو اللہ نے اس کی عظمت، اس کی طاقت کو چھپا رکھا ہے، ورنہ اتنا وزنی کلام ہے قرآن کریم. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ کا کلام یار جو اللہ سے نکلا، آپ خود اندازہ کرے اس کا وزن، اس کی طاقت کا، اس کی عظمت کا. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی سائر الخلق. اللہ کو، اللہ کے کلام کو دنیا کے تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت. کہاں اللہ کا بندہ، کہاں خالق کا مخلوق، کہاں مالک کا مملوک، کہاں حق اور کہاں ہم کمزور. تو اس طرح اللہ کا کلام اور کہاں دوسرے کلام. اس لیے اس کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ضائع نہ کرنا ہے، پڑھتے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا. بڑا آسان ہے عمل کرنا. بس بہت ساری چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا وہ نہ کرو. نہ کرنے والے کام، نہ اپنے آپ کو تکانا ہے، نہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. کرنے والے کام تو بہت تھوڑے، جن میں 5 وقت نماز پڑھنا، اور رمضان کا روز سال میں 1 مہینہ، حج بہت سارے لوگوں پر فرض ہی نہیں ہے، اور زکوٰۃ بہت سارے لوگوں پر فرض ہی نہیں ہے، بہت سارے حافظ ہوتے فرض نہیں ہے. ہاں، اور بس نہ کرنے والے کام بہت ہے. جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، ہاں، اللہ کو ناراض نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ، ان کے سامنے کوئی تکلیف دہ بات نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ماں باپ راضی اللہ راضی. ماں باپ ناراض چاہے تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، ہاں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی نیکی میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی وزن نہیں. تو یہ نہ کرنے والے کام بہت ہے، وہ نہ کرو. اللہ آپ سے راضی ہے. اللہ کو راضی کرنا آج دنیا کا سب سے آسان کام. کہتے ہیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس دور میں اللہ کو راضی کرنا آج بھی بہت آسان. لیکن اگر موت آ گئی نا اور ہم غفلت میں چلے گئے تو سب سے مشکل کام اللہ کو راضی کرنا. تو آپ سب کرتے نا انشاءاللہ. تو میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں حافظ ظہور صاحب کو، جو ہمارے ماشاءاللہ دیندار گرانے سے تعلق رکھنے والے، خود حافظ جو قرآن ہے ماشاءاللہ، اور زندگی قرآن میں گزری ہے. ماشاءاللہ ان کا پہلے بھی ایک بچہ حافظ ہوا تھا. تھوڑا حافظ صاحب سامنے آ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ پہلے بھی ان کا ایک بچہ حافظ قرآن بنا ہے، حافظ محمد بلال. یہ دوسرا بچہ اللہ نے دونوں بچے دیے ماشاءاللہ، دونوں کو حافظ قرآن بنا ہے. تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہے. اور یہ ماشاءاللہ حافظ عبدالقادر بھائی، اس کی زیارت کر لیں، انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. سب کہیں بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب تلاوت انشاءاللہ کروائیں گے. اس سے پہلے ہار پہنا دیں حافظ صاحب کو، پھر تلاوت انشاءاللہ کریں گے. صاحب مبارک ہو. حافظ صاحب تلاوت کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ٹھیک ہے دعا کرنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا ارحم الراحمین شریم اللہ، یا اللہ اس بچے کا قرآن کریم کو مکمل کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا اللہ اسے نیکی کے راستے پر چلا، اللہ برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرما، اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرما. یا اللہ اس نعمت کی بدولت ان کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے جو عزیز اقارب ان سب کی مغفرت فرما. ان کے والدین سے یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قرآن کریم کی صورت میں جو ہمیں آپ نے نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، سچا لگاؤ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما، اپنا خاص کرم فرما. یا اللہ جتنے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں سب کو حافظ قرآن بنا، سب کو عالم قرآن بنا. یا اللہ سب کو عامل قرآن بنا. یا اللہ سب کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرما. یا اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرما. یا اللہ قرآن کریم جو پڑھنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ اسے ہمارے لیے نجات کا مضبوط ذریعہ بنا. یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم دنیا کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ کریم دنیا آخرت کی بلائیں ہم سب کو نصیب فرما. دنیا آخرت کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، طہارت والی زندگی نصیب فرما، عفت پاک دامنی ایمان والی غیرت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے آفات سے بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ ان سب بچوں کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے سب کو نیک بنا. یا اللہ تو سب کو اپنا پیارا بندہ بنا. یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا. یا اللہ سب کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا. یا اللہ تجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل والی زندگی نصیب فرما. ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرما. جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم علی نبی کریم رؤوف رحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.